معذوری یا بیماری کی وجہ سے جماعت کے ساتھ کرسی پر نماز پڑھنے والے آ کر سب کے برابر کرسی رکھے تب انہیں سجدہ کرنے کے لیے مشکل ہوتی، یعنی جیسے کرسی رکھا سب کے برابر تو سجدہ اگر ہاں ہاں تو وہی میں بتاتا ہوں کہ ان کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ سجدہ کر کے پھر اس میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے والے جو ہیں آج کل کرسیاں بھی ایسی ہیں کہ پھیلی رہتی ہیں، اس کے بیچ میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں اگر، لیکن لوگوں کو خلجان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آج کل بنایا ہے لوگوں نے کچھ ایسی کرسیاں کہ وہ جب آپ اٹھیں گے تو برابر سب کے ہو جاتی ہے، جب بیٹھیں گے تو بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کا اگر نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو، اور اگر سب کے ساتھ کھڑے ہو تب پچھلے نمازی کو مشکل ہوتی اور پیر سے پیر بھی نہیں ملایا جاتا، تو ہونا ہی چاہیے کہ اگر یہ آخری کنارہ ہے سجادے کا، لوگ اسی پر اپنی ایڑیاں رکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنی کرسی کا پچھلا پایا جو ہے دو اسی پر رکھیے۔ آپ کو کھڑا ہونا ہے تو آگے کھڑے ہونے ہیں، پھر سجدہ آپ کے لیے مشکل ہوگا اس وقت، پھر سجدہ۔ تو کوشش یہ کریں کہ اسی وجہ سے امام کو کہا گیا ہے کہ زیادہ لمبا نہ کریں۔ کبھی کبھی ہم بھی اس طرح کے ہم مبتلا ہوتے ہیں تو امام صاحب بڑی لمبی جب کر دیتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا صحابہ کرام اس طرح اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر کے لاٹھی کے سہارے لمبی قرات کو سن کر کے فجر میں اور دوسری تراویح وغیرہ میں لاٹھی کا سہارا ٹیک لگا کر کے کھڑے رہتے تھے۔ تو تھوڑی سی تکلیف کر کے کرسی ہٹا دیجئے اگر سجدہ آپ کر رہے ہیں۔ اگر سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اگرچہ آپ آگے کھڑے ہیں لوگ پیچھے آپ کے ہیں یہاں تو جائز کہا جائے گا مجبوراً، اور پھر آپ کرسی پہ بیٹھ کر کے یہ سجدہ کریں گے تب جی۔ پر اس کا حل اسی طرح ہو کہ پیچھے کے لوگوں کو خلجان نہ ہو، ان کو مشکل نہ پیش آئے۔